أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صدق اللہ العظیم۔ سورہ بروج کی یہ چند ابتدائی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے میری اور آپ کی ہمت باندھنے کے لیے ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب واقعہ ذکر کیا ہے۔ اور قرآن کریم بڑے عجیب واقعات، حوادث سے جن سے ہم اور آپ سبق لے سکیں، عبرت پکڑ سکیں، بھرا ہوا ہے۔ ان آیتوں کے اندر بھی اسی طرح ایک اہم، نادر، بڑا مشہور واقعہ ذکر کیا گیا، اور یہ واقعہ ہے 525 عیسوی کا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 70 یا 75 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا، اور پہلے زمانے میں کیسے بادشاہ ہوتے تھے؟ تعلیم، ایجوکیشن نام کی کوئی چیز زیادہ نہیں ہوتی تھی، تو وہ لوگ مال و دولت، حکومت، سلطنت کے نشے میں خود خدائی کا دعویٰ کر دیا کرتے تھے۔ فرعون کے پاس بڑی زبردست بادشاہت تھی، بڑی زبردست سلطنت تھی، تو اس نے بھی دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ پابندی لگا دی تھی کہ میرے علاوہ سرزمین مصر میں کوئی کسی اور معبود کی، خدا کی پرستش نہیں کر سکتا، میں ہی خدا ہوں۔ بس اسی طرح یہ بادشاہ جس کا نام یوسف ذو نواس بتایا گیا ہے، اس نے بھی اپنی حکومت میں، اپنی سلطنت میں دعویٰ کر رکھا تھا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ اس کے محل میں ایک بہت بڑا جادوگر اور کاہن رہتا تھا، بڑا ماہر، جو اپنے فن کی روشنی میں بڑے بڑے کرتب دکھایا کرتا تھا، اور جس کا معتقد بادشاہ بھی تھا۔ جب یہ جادوگر، یہ کاہن بوڑھا ہو گیا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر اب آخری مرحلے میں ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ علم اور یہ فن میرے ساتھ ساتھ میری قبر میں جائے۔ آپ کسی ماہر، ہوشیار نوجوان کا انتخاب کیجئے اور اس کو میرے حوالے کر دیجئے، تاکہ میں اس کو اپنا یہ علم اور ہنر سکھا سکوں۔ چنانچہ بادشاہ کی سمجھ میں بات آ گئی، تو بادشاہ نے پورے ملک میں جو سب سے زیادہ ہوشیار لڑکا تھا، کم سن یعنی نو عمر، سب سے زیادہ ہوشیار ایسے لڑکے کا انتخاب کیا، اور وہ لڑکا اس کاہن یا جادوگر کے حوالے کر دیا، اور کہا کہ تم اس کو اپنا سارا علم سکھا دو۔ چنانچہ حکومت کی طرف سے اس کو وظیفہ بھی ملتا تھا،
بس اس نوجوان کی ذمہ داری یہی تھی کہ صبح سویرے اٹھے اور اٹھتے ہی کاہن اور جادوگر کے پاس چلا جائے اور جادو سیکھے، دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ کمانے کی فکر، گھر کی فکر، کھیتی باڑی کی فکر کچھ نہیں ہے، بس رات دن محنت کر کے اس کاہن سے جادو کو سیکھے تاکہ ملک کا سب سے بڑا جادوگر بن جائے۔ معمول کے مطابق یہ نوجوان صبح اٹھتے ہی اس کاہن اور جادوگر کے پاس جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق یہ لڑکا اپنے استاد جادوگر کے پاس جا رہا تھا تو اچانک اس کی راستے میں اس کی ایک مکان پر نگاہ پڑی، دیکھا کہ وہ ایک راہب کی کٹیا ہے۔ تو یہ لڑکا کچھ دیر تو کھڑا دیکھتا رہا کہ ایک راہب ہے، راہب یعنی درویش، ایک فقیر عیسائی۔ کچھ دیر تک تو یہ دیکھتا رہا کہ یہ راہب کبھی باہر نہیں نکلتا، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مگن رہتا ہے، روزانہ یہ اس کو دیکھتا تھا۔ ایک دن ہمت کر کے یہ نوجوان اس راہب کی کٹیا میں داخل ہو گیا تو راہب نے اس کا خیر مقدم کیا، اس کو اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ تمہارا تعارف کیا ہے، تم کون ہو؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں اور میں اس جادوگر کے پاس جا کر کے روزانہ جادو سیکھتا ہوں، حکومت نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو راہب سن کر کے کہنے لگا کہ توبہ توبہ استغفر اللہ، تم جادو سیکھ رہے ہو؟ نعوذ باللہ، جادو تو کفر ہے، جادو سیکھ رہے ہو تم؟ کس نے تم کو اس راستے پر ڈال دیا؟ توبہ کرو۔ یہ نوجوان بڑا گھبرایا کہ جادو سیکھنا کیا کفر ہے؟ اتنی بری بات ہے جادو سیکھنا کہ یہ راہب مجھے نصیحت کرنے لگا۔ تو راہب نے اس کو سمجھایا، نوجوان کی سمجھ میں بات آ گئی، لیکن چونکہ کاہن اور جادوگر کے پاس حکومت نے اس کو بھیج رکھا تھا، لہٰذا یہ حکومت کی مخالفت بھی مول نہیں لے سکتا تھا، اور راہب کی بات بھی اس کو سمجھ میں آ گئی۔ ہوا یہ کہ یہ راہب چونکہ مسلمان تھا، یعنی عیسائی تھا، اور اس زمانے میں عیسائیت مذہبی برحق تھا، تو یہ نوجوان اس راہب کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ لہٰذا کچھ دیر یہ نوجوان اس کے پاس آتا اور کچھ دیر اس جادوگر کے پاس جا کر کے جادو سیکھتا تھا، یہاں بھی وقت لگاتا وہاں بھی وقت لگاتا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی نے دو استاد بنا لیے، دو گرو بنا لیے، تو وہ تو ظاہر ہے کنفیوژن کا شکار تو وہ ہو ہی جائے گا۔ تو یہ نوجوان بھی کچھ دنوں کے بعد کنفیوژن کا شکار ہو گیا، سوچنے لگا کہ میرا یہ استاد صحیح ہے، یہ حق پر ہے یا یہ حق پر ہے۔ چند دنوں تک وہ اسی طرح شک اور شبہ میں مبتلا رہا، بھلے ہی مسلمان ہو گیا ہو۔ ایک دن ہوا کیا؟ ایک دن ہوا یہ کہ صبح سویرے اٹھ کر معمول کے مطابق یہ نوجوان اپنے استاد جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ بیچ راستے میں ایک بہت بھاری اژدہا، بہت بھاری سانپ پڑا ہوا ہے، اور لوگ اس اژدہے کی وجہ سے ادھر ادھر نہیں جا رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر رکے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ادھر رکے ہوئے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں لوگ کہ راستے سے یہ اژدہا ہٹ جائے تاکہ راستہ چل پڑے۔ اور جو یہ اللہ کی مخلوق پریشان ہے، کس کو کہاں جانا ہے، کسی کو بازار جانا ہے، کسی کو دوا کھانے جانا ہے، کسی کو کسی ضروری کام سے جانا ہے، لیکن راستہ بند ہے، اللہ کی مخلوق پریشان ہے اس اژدہے کی وجہ سے۔ یہ سارا منظر جب اس نوجوان نے دیکھا تو یہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ ہاں، آج موقع ہے، آج موقع ہے امتحان کا، اس بات کو جانچنے کا آج اچھا موقع ہے کہ میرا جادوگر استاد راہ حق پر ہے یا راہب راہ حق پر ہے، آج مجھے اچھا موقع ہے۔ چنانچہ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں ایک بہت بھاری پتھر اٹھاتا ہوں اور بھاری پتھر اٹھا کر کے اس اژدہے کو مارتا ہوں، اور اگر یہ اژدہا مر جاتا ہے تو میں سمجھ لوں گا
کہ میرا استاد راہب حق پر ہے، اور اگر نہیں مرتا تو پھر راہب حق پر نہیں ہے، جادوگر حق پر ہے۔ چنانچہ اس نوجوان نے وہ بھاری پتھر لیا، اور لینے کے بعد یہ کہہ کر کے کہ اگر راہب کا مذہب حق ہے، اگر اس کا رب سچا ہے، تو اس رب کے نام سے یہ پتھر میں اس اژدہے کو مارتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ پتھر اس نے اژدہے کو، اس سانپ کو مار دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ پتھر حالانکہ نوجوان نے دور سے مارا تھا، لیکن چونکہ اللہ کا نام لیا گیا، وہ اللہ جو واقعتاً سچ ہے، برحق ہے، جس کی حکومت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس ذات کا چونکہ نام لیا گیا تھا، اس لیے وہ پتھر اس اژدہے کو جا کر کے لگا، اور لگتے ہی وہ سانپ اژدہا مر بھی گیا۔ بس اس اژدہے کا مرنا تھا۔ دونوں طرف جو لوگ بھیڑ لگائے کھڑے تھے وہ بڑے خوش ہوئے، اور راستہ چالو ہو گیا۔ راستہ چالو تو ضرور ہو گیا، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس نوجوان کی عقیدت اور محبت بیٹھ گئی، اور کہنے لگے کہ یہ کون نوجوان ہے، ایک چھوٹی سی عمر کا یہ لڑکا، اور اللہ کا نام لے کر کے پتھر مارتا ہے، وہ اژدہا مر جاتا ہے۔ تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عقیدت اور محبت بیٹھ گئی، لہٰذا لوگ اس نوجوان کے پاس آنے لگے، کوئی اس کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی اس کی پیشانی پہ بوسہ دے رہا ہے، اور کتنے بیمار لوگ اس نوجوان کے پاس آنے لگے اور کہنے لگے کہ اے نوجوان، جس ذات کا نام لے کر تم نے اژدہے کو مارا، تو اسی ذات کا نام لے کر ہمارے اوپر دم کر دے، تاکہ اس بیماری، جس بیماری میں مبتلا ہوں، یہ بیماری اچھی ہو جائے، یہ بیماری دور ہو جائے۔ تو یہ نوجوان کتنے سارے کوڑھیوں کو، اندھوں کو، بیماروں کو اللہ کا نام لے لے کر کے دم کرتا تھا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوتا تھا کہ وہ سب اچھے ہو جایا کرتے تھے، اچھے بھی ہو جاتے تھے، اور اس نوجوان کے ہاتھ پر وہ مسلمان بھی ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ نوجوان وعدہ لے لیا کرتا تھا کہ میں دم تو ضرور کر دوں گا، لیکن جس ذات کا میں نام لے کر کے دم کروں گا، اس ذات پر ایمان لاؤ گے تو ہی فائدہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے بیمار کو اور کیا چاہیے، شفا سے بڑھ کر بیمار کے لیے دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں، جان ہے تو جہان ہے۔ تندرستی ہزار نعمت است، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد پورے ملک میں اس نوجوان کی شہرت ہو گئی کہ ہمارے ملک میں ایک نوجوان ہے جس کے ہاتھ سے ہزاروں لوگ شفا یاب ہو گئے۔ اس کی شہرت ہوتے 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 بادشاہ کے دربار تک پہنچتی ہے۔ وہی بادشاہ جس بادشاہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ صبح اٹھتے ہی جادوگر کے پاس جا کر کے جادو سیکھنا ہے، اس کے دربار تک اس نوجوان کی شہرت پہنچتی ہے۔ اور اتفاق دیکھیے، جب اللہ سبحانہ و تعالی ایمانی ہوائیں چلاتا ہے، جب اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو اللہ رحمت بندوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اتفاق دیکھیے کہ اس بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر تھا، وہ وزیر بیچارہ مادرزاد نابینا تھا، یعنی پیدائشی اندھا۔ اس کو بھی اس اندھے وزیر کو بھی اس نوجوان کے بارے میں پتہ چلا، تو اس کے دل میں بھی خواہش ہوئی۔ ظاہر ہے کہ بینائی سے بڑھ کر، تندرستی اور بینائی سے بڑھ کر دوسری کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ وزیر بہت سارے ہدایا اور تحائف لے کر کے اس نوجوان کے پاس آیا اور اس کی منت کرنے لگا کہ اے نوجوان، میں پیدائشی اندھا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ تو نے ہزاروں بیماروں کو اچھا کر دیا، تو مجھے بھی بینائی عطا کر دے۔ یہ نوجوان کہنے لگا کہ بھائی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو اسی ذات کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، میں کچھ نہیں کرتا ہوں، اللہ کی ذات کرتی ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔
اگر تو اس اللہ پر ایمان لانے کو تیار ہے تو میں تیرے لیے بھی دعا کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ بالکل میں ایمان لے آؤں گا، لیکن شرط یہی ہے کہ مجھے بینائی مل جانی چاہیے، مجھے تندرستی مل جانی چاہیے۔ اس نوجوان نے اللہ کا نام لے کر کے اس پر دم کر دیا، اور اس وزیر کے حق میں اس نوجوان نے دعا کر دی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ وزیر بھی اچھا ہو گیا، اس کو دکھائی دینے لگا۔ بڑا خوش یہ وزیر اپنے گھر جاتا ہے، اور اگلے دن جب ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ کیا، ایک ایسا شخص جو ایک لمبی مدت سے میرے یہاں نوکری کرتا ہے، اور آج وہ اچھی حالت میں، بینائی کی حالت میں چلا آ رہا ہے اور اس کو دکھائی دے رہا ہے، تو بادشاہ کو بھی تعجب ہوا۔ کہنے لگا کہ یہ کیا ہوا، تم تو اندھے ہو لیکن تمہیں دکھائی دے رہا ہے، کس دواخانے میں تم نے علاج کرایا، آج تم کو کون سا طبیب اور ڈاکٹر مل گیا، سچ سچ بتاؤ آج ہوا کیا؟ تو ظاہر ہے بادشاہ کا وزیر تھا، سچ سچ بتانا پڑے گا، تو اس وزیر نے بادشاہ کو پورا واقعہ سنا دیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ کیا، خدا تو میں ہوں تمہارا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ رب العالمین پر تم ایمان لے آئے، اس ملک میں میرے علاوہ کہیں دوسرا خدا ہو سکتا ہے؟ سب کچھ کرنے والا تو میں ہوں، تمہیں تنخواہ دینے والا میں، تمہیں وظیفہ دینے والا میں، تمہیں عزت اور بلندی دینے والا میں، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا میں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اس رب العالمین پر ایمان لے آیا جس کے قبضے قدرت میں دنیا کی ہر چیز ہے۔ کون ہے وہ لڑکا، اس کو بلایا جائے، ہم اس سے تحقیق کرتے ہیں۔ چنانچہ اس لڑکے کو بلایا گیا۔ لڑکا جب آیا تو بادشاہ نے تو فوراً پہچان لیا کہ اچھا تو نمک حرام، تو ہماری حکومت تجھے تنخواہ دیتی ہے، ہماری حکومت تجھے وظیفہ دیتی ہے، اور ہم نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے جادو سیکھنے کی، اور تو ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا اور تو کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ بھی دوسرا کوئی خدا ہے۔ تجھ کو کس نے دعوت دی، کس نے تجھ کو اس راستے پر ڈالا ہے، سچ سچ بتا۔ اس نوجوان لڑکے کو بھی سچ سچ بتانا پڑا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے اس ملک میں ایک راہب ہے، ایک درویش ہے، اس درویش نے مجھے اس اللہ کا پتہ بتایا ہے، تو میں اس اللہ پر ایمان لے آیا جس اللہ نے مجھے بھی پیدا کیا، آپ کو بھی پیدا کیا، آپ کے ماں باپ کو پیدا کیا، دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا، میں اسی رب پر ایمان رکھتا ہوں۔ بادشاہ تو اور زیادہ بھڑک گیا، کہنے لگا کہ اچھا یہ ہمارا وزیر جو کچھ کہہ رہا ہے تو بھی وہی کہہ رہا ہے، تو بھی ہمارے بدن میں آگ لگا رہا ہے، میرے علاوہ تو اس زمین میں کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اس راہب کمینے کو بلایا جائے۔ چنانچہ پکڑ کر پولیس اس راہب کو بادشاہ کے پاس لاتی ہے۔ وہ راہب بیچارہ کانپتے کانپتے بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ بادشاہ نے راہب کو کہا کہ تو نے یہ کیا دھندا شروع کر دیا ہے، خدا تو میں ہوں اور تو لوگوں کو کس دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، میرے علاوہ تو دوسرا کوئی خدا ہے ہی نہیں، اور دیکھ یا تو اپنے اس مشن سے باز آ جا ورنہ ہم تجھ کو ابھی بڑی سخت سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ راہب نے تو انکار کر دیا کہ میں اس ذات سے، اللہ کی اس ذات سے جو ہر چیز پر قادر ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، میں اس سے پھرنے والا نہیں ہوں، تو خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہی ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے ایک بڑا آرا منگوایا لوہے کا۔ چنانچہ برسر عام سب کے سامنے لوہے کا آرا اس راہب کے سر پر رکھ کر چلا دیا گیا، اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور اس کو وہیں مار دیا گیا، بڑی بے دردی سے مارا گیا۔ کتنے لوگ اس بے درد سزا کو دیکھ کر کے کانپ گئے، لیکن اس نوجوان نے کہا
کہ بادشاہ کان کھول کر کے سن لے، تو بھلے ہی میرے بدن کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس سے بھی زیادہ سخت سزا دے دے، لیکن میں اس اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر میں ایمان لا چکا ہوں، میں اب اس سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ کافر بادشاہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، رک جا، بھی ہم تجھ کو بھی اس سے بھی زیادہ سخت سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے کچھ پولیس والوں کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکے کو ایک اونچے پہاڑ پر لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد اس کو پہاڑ کے اوپر سے دھکا دے دو، اتنے اونچے پہاڑ سے اس کو گراؤ کہ اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو وہ پولیس والے اس نوجوان کو پہاڑ کی سب سے بلند چوٹی پر لے کر کے جاتے ہیں۔ اس نوجوان نے جب دیکھا کہ میرے گرنے کا وقت آ گیا ہے اور 1 منٹ باقی ہے، تو وہ دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اے میرے سچے رب، اے میرے سچے رب، اے راہب کے رب، اے آسمان اور زمین کے مالک، تو میری مدد فرما۔ میں اگر تیرے اوپر ایمان لے آیا تو میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ چنانچہ اللہ کی مدد فوراً اترتی ہے، یہ نوجوان تو صحیح سالم رہتا ہے، اور پہاڑ کے اوپر ایک زلزلہ آتا ہے، اتنی زوردار طریقے سے زلزلہ آتا ہے کہ وہ پولیس والے خود پہاڑ کے اوپر سے گر جاتے ہیں، لڑھک کر کے کھائی میں جا کر کے گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور یہ نوجوان صحیح سالم رہتا ہے اور آرام سے اتر کر خود بادشاہ کے پاس چلا آتا ہے۔ بادشاہ نے اور دیگر لوگوں نے جب دیکھا، بڑا تعجب کرنے لگے کہ یہ کیا، ہم نے اپنے جن آدمیوں کو بھیجا وہ تو واپس نہیں آئے، اور یہ آرام کے ساتھ بڑے مزے کے ساتھ واپس چلا آ رہا ہے، یہ کیا؟ تو بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کہاں گئے لوگ؟ تو اس نے کہا کہ ان لوگوں کو اللہ نے ہلاک و برباد کر ڈالا، اور اسی اللہ نے جس پر میں ایمان لے آیا ہوں اس نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اچھا ٹھہر جا۔ بادشاہ نے دوسرے کچھ لوگوں کو، پولیس والوں کو بلایا اور کہا کہ اب اس کو ایسی سزا دو، ایسا طریقہ اپناؤ کہ جس سے یہ بچ ہی نہ سکے، اس کو سمندر میں، بیچ سمندر میں جا کر کے غرق کر دو، ڈبو دو۔ چنانچہ اس نوجوان کو چند پولیس والے ایک بوٹ کے اندر، ایک کشتی کے اندر بٹھاتے ہیں اور بیچ سمندر میں لے جاتے ہیں، اور ان کا ارادہ ہے کہ اس کو وہاں پر سمندر میں دھکا دے دیں گے، کیونکہ وہاں نہ پہاڑ ہوگا، وہاں نہ کوئی زمین ہوگی، وہاں سے تو بچنے کا کوئی راستہ ہوگا ہی نہیں، یہ یقیناً مر جائے گا۔ جب یہ لوگ بیچ سمندر میں پہنچتے ہیں تو یہ نوجوان پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ، اے وہ ذات جس پر میں ایمان لایا، اور اے وہ ذات جس پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے استاد راہب کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کو چیر دیا گیا، اے میرے رب میری مدد فرما۔ اور میرے بھائیوں، واقعتاً اللہ کی مدد ایسے ہی آتی ہے، ایسے ہی اللہ کی مدد آتی ہے۔ آج ہمارے دلوں میں اخلاص نہیں رہا، آج ہمارے دلوں میں وہ شرائط نہیں رہی جن شرائط پر اللہ کی مدد آتی ہے، اسی لیے ہم رو رہے ہیں، ہم گڑ گڑاتے ہیں، مگر ہماری دعائیں ایک ہاتھ اوپر نہیں جا پاتی۔ آسمان کے دروازے کھٹکھٹانا تو بہت دور کی بات، ایک ہاتھ اوپر بھی ہماری دعا نہیں جاتی۔ کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں نہ اس جیسا اخلاص ہے، نہ وہ شرائط ہیں جو پہلے لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس نوجوان نے پھر اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ میری مدد کر، اور ان ظالمین کو جو صرف اس وجہ سے میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا، تو ان کو یہیں غرق کر دے۔ چنانچہ سمندر کے اندر ایک زوردار ہوا چلی، کشتی ڈوب گئی،
اور یہ سارے جو سپاہی تھے یہ ڈوب گئے، مگر یہ نوجوان صحیح سالم اور محفوظ رہا، اور بڑے اطمینان سے سمندر سے اللہ نے اس کو نکال دیا اور بڑے مزے کے ساتھ پھر واپس شہر کے اندر آ گیا۔ لوگوں نے پھر بادشاہ تک خبر پہنچا دی کہ بادشاہ سلامت، وہ نوجوان تو بالکل صحیح سالم ہے، وہ تو بالکل بچ آیا، لیکن جن لوگوں کو آپ نے بھیجا تھا وہ مر گئے، وہ ڈوب گئے اور یہ بچ نکلا۔ بادشاہ کو پھر بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ اس کو میرے پاس لایا جائے۔ اس نوجوان کو پکڑ کر کے لایا گیا۔ بادشاہ نوجوان سے پوچھتا ہے کہ تو آخر ہے کیا چیز، مرتا ہی نہیں ہے؟ تجھ کو ہم نے پہاڑوں سے گرایا، نہیں مرا، ہم نے تجھے دریاؤں کے اندر ڈبونا چاہا، نہیں مرا، آخر کیا چیز ہے تو، انسان ہے یا جن؟ یہ نوجوان کہنے لگا کہ تم لاکھ کوشش کر لو، 2 مرتبہ نہیں، تم 1000 مرتبہ ٹرائی کر لو، مجھے نہیں مار سکتے۔ ہاں ایک طریقہ ہے، اگر تم اس طریقے کو اپناؤ گے تو تم مجھے مار سکتے ہو، اور وہ طریقہ بھی مجھے معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ طریقہ کیا ہے؟ نوجوان نے کہا کہ وہ طریقہ یہ ہے کہ میرا جو ترکش ہے، یعنی تیر رکھنے کا باکس، ڈبہ، میرے اس ترکش میں سے ایک تیر نکالا جائے اور مجھ کو ایک سولی پر لٹکا دیا جائے، اور پھر وہ تیر مجھے مارا جائے یہ کہہ کر بسم اللہ ربی ھذا الغلام، بسم اللہ، اللہ کے نام سے جو اس غلام کا، اس لڑکے کا رب ہے، اس رب کے نام سے اگر مجھے تیر مارا جائے گا تو میں مر سکتا ہوں، ورنہ کوئی شکل نہیں ہے مجھے ہلاک و برباد کرنے کی۔ بادشاہ تو غصے میں تھا ہی، اس نے سوچ لیا کہ اس کا خاتمہ کرنا ہی ہے، بھلے ہی اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیوں نہ ہو۔ چنانچہ ایک سولی لٹکائی گئی، ایک سولی تیار کی گئی، اس سولی پر اس نوجوان کو لٹکایا گیا، اور پھر اسی کے ترکش میں سے ایک تیر نکالا گیا، اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے اس نوجوان کو تیر مارا گیا۔ تو بس اس تیر کا لگنا تھا، یہ نوجوان اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کی روح پرواز ہو گئی، اس کی روح پرواز ہونی تھی، اس نوجوان کا مرنا تھا کہ وہاں جو ہزاروں کا مجمع تھا لوگوں کا، وہ سب کے سب یوں کہنے لگے، سب نے کہا آمنا برب الغلام، اے بادشاہ سلامت سن لے، اے بادشاہ کے وزیروں سن لو، بھلے ہی تمہارے پاس حکومت ہو، بھلے ہی تمہارے پاس طاقت ہو، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اس لڑکے کا دین سچا اور تمہارا گھڑا ہوا دین جھوٹا، ہم آج سے سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ تو سب الٹا ہو گیا، ہم اس کے دین کو مٹانے کے لیے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے مرتے ہی سارے کے سارے لوگ آن کی آن میں مسلمان ہو گئے، یہ تو ساری تدبیر ہمارے خلاف ہو گئی۔ لہذا بادشاہ کا غصہ اور بھڑک گیا، کہنے لگا کہ او لوگو، بھلے ہی تمہاری تعداد ہزاروں ہو، بھلے ہی تمہاری تعداد لاکھوں ہو، تم میری بات کان کھول کر کے سن لو، یا تو تم اس لڑکے کے دین سے پیچھے ہٹ جاؤ اور میرا جو دین اور دھرم ہے اسی پر چلو، ورنہ تم میں سے ایک ایک کو میں چھوڑوں گا نہیں، اور ابھی میں ایک بہت بھیانک آگ روشن کرتا ہوں، اس آگ کے اندر، جلتی آگ کے اندر تم میں سے ہر ایک کو ڈال دوں گا، اور میں پرواہ بھی نہیں کروں گا کہ میری حکومت کے ہزاروں آدمی آن کی آن میں مارے گئے۔ میرے بھائیوں، ایمان ایسی چیز ہے کہ جب ایمان دل میں آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ایمان کو دل سے نکال نہیں سکتی۔ ایمان ایسی چیز ہے۔ یہ واقعہ میں آپ کو اسی لیے سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے دل میں جو ایمان رکھا ہے، اس ایمان کی قدر کیجئے، اس ایمان کی قدر کیجئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، قرآن کریم کی تلاوت، روزے، اور پھر ان دنوں کے اندر صدقہ، خیرات، اور ان تمام چیزوں سے پہلے ہمارے دل میں ایمان۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا اچھی چیزیں جمع کر دی۔ ایمان ہے، رمضان کا روزہ، تلاوت قرآن، اور غریب لوگوں کے لیے اپنا مال لٹانا۔
صدقہ کرنا، خیرات کرنا کتنی اچھی بات ہے، کتنی خوشی کا مقام ہے۔ ہمارے وہ مالدار لوگ جو اس زمانے میں، جو اس وقت میں اپنا مال غریبوں پر لٹا رہے ہیں، میرے بھائیو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ آج کتنے غریبوں کے گھروں میں کھانا پہنچایا جا رہا ہے، کھاؤ کھاؤ، اللہ کے نام پہ دیا جا رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہے میرے بھائیو؟ یہ اسی وجہ سے ہے، ایمان، قرآن، رمضان، اللہ کا فرمان۔ بہرحال ان سارے لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم ایک بالشت بھی اس لڑکے کے دین سے واپس نہیں پھر سکتے، بھلے ہی تم ہم کو جلا ڈالو۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، اور پرانے زمانے کے بادشاہ، اس زمانے کے بادشاہ جہاں نہ کوئی پارلیمنٹ ہوتا تھا، نہ سپریم کورٹ، نہ ہائی کورٹ، کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، بس جو بادشاہ کی زبان سے نکل گیا وہی پارلیمنٹ ہے، وہی سپریم کورٹ ہے، وہی قاعدہ قانون، کچھ نہیں، جو کچھ بادشاہ نے بول دیا وہی۔ ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی۔ عربی زبان میں خندق کو بولتے ہیں اخدود، قرآن کریم میں اخدود کا لفظ آیا ہے۔ اخدود کے معنی آئیں گے خندق، اس کی جمع آتی ہے اخادید۔ تو بادشاہ نے ایک بہت بڑی خندق، اس کو ہم کھائی بھی کہہ سکتے ہیں، کھدوائی، اور اس خندق کے اندر ہزاروں ٹن لکڑ، بڑے بڑے لکڑ ڈال دیے گئے، اور اس میں آگ جلائی گئی۔ جب آگ بھڑک گئی تو پھر کہا گیا کہ اب دیکھو، لوگوں کو کہا گیا یا تو لڑکے کے دین سے پھر جاؤ، ورنہ ہر ایک کو، تمہارے سامنے آگ کی کھائی ہے، ہر ایک کو اس میں ڈالا جائے گا۔ سب لوگوں نے یک زبان ہو کر کے انکار کر دیا کہ جو ایک نعمت، اللہ کی جو ایک روشنی، اللہ کا ایک جو نور ہمارے دل میں آ گیا ہے، ہماری گردن تو کٹ سکتی ہے، ہماری جان جا سکتی ہے، لیکن ہم اس روشنی کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتے۔ سب نے یک زبان ہو کر کے کہا۔ بادشاہ نے بھی غصے میں سب کو اس خندق میں ڈلوانا شروع کر دیا، یکے بعد دیگرے، یکے بعد دیگرے، ایک ایک کو لایا جاتا، دو دو کو، 10 کو، اور کہا جاتا مانتا ہے، وہ صاف انکار کر دیتا، فوراً اس کو خندق میں دھکیل دیا جاتا۔ یہاں تک کہ ایک عورت پر بادشاہ کے ان ظالموں کی نظر پڑی، دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس عورت کی گود میں ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اتنا پیارا سا بچہ کہ جس کی بھی اس بچے پر نظر پڑے تو فوراً اس بچے پر پیار آ جائے، اتنا معصوم سا بچہ۔ وہ عورت مسلمان ہو گئی تھی، اس لڑکے کے دین پر اس نے بھی آمنا اور صدقنا کہہ دیا۔ یہ عورت کھڑی ہوئی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب میری بھی باری ہے۔ کبھی تو وہ خندق کو دیکھتی اور کبھی اپنی گود